السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ اپنی شریک حیات کو خوش رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں ایسی کون سی معلومات ملتی ہیں جس کی بنا پر آپ اپنے شریک حیات کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ انتہائی اہم ہوتا ہے، جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوشنما اور اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ بعد میں مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کی مثال ہوگا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس میں بہت کام کی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ نمبر 1 پہ ہے شریک حیات کے لیے ذبائش اختیار کریے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ اللہ جمیل الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے ذبائش اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے اچھا بنے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3 پہ ہے خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی چھوٹی سی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو سراہا کرتے تھے۔ نمبر 4 پہ ہے غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھتے ہیں تو درگزر کر دیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی آپ اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں۔ تصور کیجیے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ نمبر 6 پہ ہے شکر ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہے ان کا شکریہ ادا کیجیے، بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے گھر پہ رات کا کھانا کھایا، وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں چھوٹے موٹے کام، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج جیسے سالن میں نمک کم تھا، خدا را ایسے مت کیجیے، اس کے احسان مند رہیے۔ نمبر 7 پہ ہے شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کی اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنیں۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جانا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے بھی قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ نمبر 8 پہ ہے آرام کا خیال رکھیے۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پوچھے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ نمبر 9 پہ ہے مزاح کیجیے۔ اپنے شریک حیات سے مزاح کیجیے، ان کا دل بلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ کیا آپ نے بھی کبھی اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی سے کی؟ یقیناً آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔
نمبر 10 پہ ہے بہترین بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھا اور اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کرب مذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق کی عنایت کی، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش اور اس کی نگہداشت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ عورت جس روپ میں بھی ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی اسی صنف نازک پر کیوں سایہ فگن نہ ہوتی، جس کو دنیا آپ گینا جیسے الف اور نازک شے کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے، بلکہ نرم اور نازک شے کو دنیا کی رعایت و اہتمام بھی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کے رحم و کرم سے عورت کیوں محروم ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کی رعایت اور اس کی صنفی نزاکت کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ مجھے اکثر افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ موجودہ دور کا اس صنف نازک کے ساتھ یہ رویہ اور میہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی ملکہ کی بجائے شمع محفل بنا دیا ہے، اور اس کی نسوانیت اور نزاکت کو تار تار کرنے کے لیے زینت بازار اور اپنی تجارت کے فروغ کا اعلیٰ کار اور ذریعہ بنا دیا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کے حکم میں دراصل اس کی نزاکت کی رعایت ہی مقصود ہے کہ اسے مشقت انگیز کاموں سے دور رکھ کر اس کو اندرون خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ آخر میں بالخصوص اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا ضرور کیجیے، کیونکہ وہ ہی بہتر فرمانے والا ہے۔